خاص ہو جاتا اور اعتراف کرتے، ذاتی سطح پر کرتے، اللہ سے استغفار کرتے۔ خلافت و ملوکیت نامی کتاب میں جو تنقید حضرت عثمان پر، حضرت معاویہ پر، حضرت عمرو بن العاص پر، حضرت ابو موسیٰ اشعری پر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کاش کہ اس غلطی کا بھی انہیں اعتراف ہو جاتا۔ بہرحال میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ میرے لیے بڑی مسرت کی بات، بڑی خوشی کی بات۔ اولاد کے بارے میں میں سوچ رہا تھا، پرسوں ہی لاہور میں بھی اس موضوع پہ تقریر کر کے آیا ہوں، تو مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آیا، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کرو۔ تو میراث جو ہے وہ دنیاوی ہی نہیں ہوتی، جائیداد ہی کی نہیں ہوتی۔ انبیاء کی میراث کیا تھی؟ حضرت زکریا نے جو دعا مانگی تھی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو وارث بنے میرا اور آل یعقوب کا۔ حالانکہ انبیاء کا معاملہ حضور نے فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہماری تو کوئی وراثت ہوتی نہیں، یعنی دنیاوی وراثت، مادی وراثت، پیسے اور دولت کی وراثت، یہ جائیداد کی وراثت نہیں ہوتی، وراثت علم ہے، مشن ہے، دعوت اللہ ہے۔ اس وراثت کا حامل اگر انسان دیکھے کہ میری اولاد بھی اپنی حیثیت جتنا جس میں ظرف ہے، جتنی محنت کوئی کر رہا ہے، لیکن بہرحال لگا ہوا اسی میں ہے، تو اس میں بڑا اطمینان۔ دوسری بات میں آپ سے عرض کروں، کیونکہ بات تھوڑی طویل ہو رہی ہے، یہ جو آج کی رات ہے اس میں دو چیزوں کے جمع ہونے کا امکان ہے۔ 29ویں شب ہے، لیلۃ القدر کا بھی امکان ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، اور دوسرے یہ بھی امکان ہے کہ یہ رمضان مبارک کی آخری شب ہو، کافی گمان غالب ہے، اور آخری شب کی بھی بڑی ہی فضیلت آئی ہے۔ عام طور پر مسلمان اس آخری شب میں آ کر ڈھیلے، قرآن مجید تو ختم ہو گیا، جیسے کہ بس کام جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اسی لیے خاص تاکید اس رات کی ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ تو آپ کی الحمدللہ کہ یہ رات بھی آباد ہے، بھرپور آباد ہے، ختم قرآن بھی آپ نے آج کیا، دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل بھی آج ہوئی، یہ گفتگو بھی اس وقت آج ہو رہی ہے۔ اب میں آتا ہوں اصل مضمون کی طرف۔ اگرچہ یہاں لکھا ہوا بھی ہے اور شاید اشتہار میں بھی میں نے یہی عنوان دیا تھا، قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ، لیکن قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ بیان کرنے کے بھی مختلف انداز ہو سکتے ہیں، اور میں نے چونکہ مختلف پہلوؤں سے اور مختلف اسلوب سے اور مختلف انداز میں بارہا یہ مضمون بیان کیا ہے، تو آج میں ذرا ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور آغاز کر رہا ہوں اس آیت سے جو قرآن مجید میں تبشیر کی سب سے اونچی آیت ہے۔ یہ جان لیجئے کہ انبیاء اور رسل کے مشن اور ان کے کام، اس کے ضمن میں یہ دو الفاظ بڑے بنیادی ہیں، انذار خبردار کرنا، تبشیر بشارت دینا۔ خبردار کرنا کن کو؟ جو غلط رخ پر جا رہے ہیں، کہ جہنم سامنے ہے تم ادھر جا رہے ہو، اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ بشارت دینا ان کو جو سیدھے راستے پر آ گئے۔ تبشیر اور انذار۔ اب اس میں جہاں تک قرآن مجید کی ترتیب نزولی ہے اس کے اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے، اور بحیثیت مجموعی بھی نظر آتا ہے، کہ انذار قرآن مجید میں تبشیر پر غالب ہے۔ شروع میں تو جو آیات اتنی ہے سورہ مدثر کی، اس میں تبشیر کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، ایک ہی لفظ استعمال ہوا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، خبردار کرو لوگوں۔ جس کو حالی نے تعبیر کیا ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ،
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ. یہ صورت ہے انذار کی صورت. لیکن اصولی اعتبار سے اور جو لوگ سیدھے راستے کو اختیار کر لیں اب ان کے لیے تبشیر ہے. اصیلو میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جہاں کہیں بھی کار رسالت کا اصولی اور نظری اعتبار سے ذکر آئے گا تبشیر کا لفظ پہلے آئے گا، منذر کا بعد میں آئے گا. سورہ کہف کی آیت صرف میں ایک مثال دے کر گزروں گا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. مبشر پہلے، منذر بعد. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. بشارت پہلے، انذار بعد میں. لتبشر به المتقین وَلِتُنذِرَ قَوْمًا لُدًّا. تو اس طریقے سے ان میں جو ترتیب کا جو فرق آ جاتا ہے، منطقی طور پر بات سامنے آتی ہے کہ شروع میں معاشرہ سارا بگڑا ہوا تھا، بشارت کس کو دیں؟ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، بشارت دیں کس کو؟ سب تو کفر اور شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہیں. جیسے جیسے کوئی نکلتا آیا اب اس کے لیے بشارت. اب دیکھیے اس آیت مبارکہ کو نوٹ کیجئے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ بشارت والی آیت ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر اپنے ستم کیا ہے، ظلم ڈھایا ہے، گناہ کیے ہیں، معصیت میں ملوث رہے ہیں، غفلت میں پڑے رہے ہیں، حرام خوریاں کرتے رہے ہو، جو کچھ کرتے رہے ہو، لیکن اگر میری راہ پر آ گئے عبادی، قل یا عبادی، اگر تم نے وہ راستہ اختیار کر لیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اتنے کیٹیگوریکل الفاظ آپ کو قرآن میں کہیں اور نہیں ملیں گے. اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا. یہ تو بلینک چیک ہے. کم سے کم اس آیت کی حد تک تو اگر آپ غور کریں گے تو بلینک چیک ہے، کوئی شرط ورط نہیں ہے. دوسرے مقامات پر جب مغفرت کا وعدہ آتا ہے تو پہلے وہ شرطیہ آتا ہے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. توبہ کرو، توبہ نصوح کرو، سچی توبہ کرو تو اللہ معاف فرما دے. یہ آیت ایسی ہے کہ غیر مشروط، نہایت کیٹیگوریکل. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. تو یہاں ان تبشیر سے بات شروع ہو کر اب اس کے بعد اس کی کچھ شرائط بعد میں آ رہی ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. مراد کیا ہے؟ چاہے 80 برس کی عمر ہو گئی ہو، آج بھی خلوص دل سے توبہ کرو، اپنا رخ سیدھا کر لو، پچھلا سارا کیا ہوا اللہ معاف کر دے. یہ نہ سمجھو کہ تمہارے تو ہڈیوں میں رچ بس گیا ہے حرام کا مال، کوئی بات نہیں. آج توبہ کر لو خلوص قلب کے ساتھ، رخ سیدھا کر لو، جیسے کہا کرتے تھے ضیاء الحق صاحب، قبلہ درست کر دو، پچھلا سارا صاف ہو جائے. اس سے زیادہ امید افزا پیغام کوئی ہے؟ یہ توبہ کا تصور جو ہے جس وضاحت کے ساتھ اور جس شد و مد کے ساتھ اور ہمارے دین میں بیان ہوا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کبھی توبہ کی، گناہ کیا ہی نہیں تھا، کلین سلیٹ. لیکن یہاں ترتیب بدل گئی، کیونکہ تبشیر کو نمایاں کرنا ہے.
اللہ کی رحمت کی امید میں کہ سابقہ سب کچھ معاف ہو جائے. وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ بعض لوگوں کو تشویش ہوتی ہے.